انتہائی واجب القدر سامعین، مجلس ترحیم ہے اور میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ماشاءاللہ ارشاد اقدس الہی ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب کہہ دو ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا ماشاءاللہ۔ اور میں تھوڑی سی اپیل کروں گا جو احباب ادھر بیٹھے ہیں تھوڑا سا سامنے ہیں کہ تم مجھے، چونکہ مختصر سا وقت ہے اور میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ایک صلوات پڑھنے محمد وعلى اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اے حبیب لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اس دعوی محبت میں سچے ہو تو پھر ایک شرط کے ساتھ کہ فاتبعونی، تم میرے رسول کا اتباع کرو۔ یعنی خدا یہ تقاضا کر رہا ہے تمام مسلمانوں سے کہ اگر تم، یہ انسان ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فرمایا کہ لوگوں سے کہیے اگر تم دعوی محبت میں سچے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، میرے رسول کا اتباع کرو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اتباع رسول اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ پروردگار اگر ہم رسول کا اتباع کریں تو پھر فرمایا کہ پھر یحببکم اللہ، وہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی یہ خدا کا وعدہ ہے، کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم میرے رسول کا اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، پھر وہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بس محبت کرے گا؟ فرمایا نہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فقط محبت نہیں کرے گا، وہ تمہیں بھی معاف کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ اللہ نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات رسول کو بنایا ہے۔ یعنی ہم بھی، دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ تفصیلات میں جاؤں، یہ میرے اشرے کا موضوع ہے اور اس پہ میں 2 اشرے پڑھ چکا ہوں۔ کہا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہیں بھی معاف کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، لیکن شرط ہے اتباع رسول۔ تو پتہ چلا ہم بھی سنت الہیہ پہ عمل کرتے ہوئے، جیسے خدا نے اپنے لیے محبت کا، عشق کا مرکز و محور ذات رسول کو بنایا ہے، ہم نے بھی اتباع خدا کرتے ہوئے، سنت خدا پروردگار کی سنت کو اپناتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا کعبہ بطول کے بابا کو بنایا ہے۔ یعنی ہم بھی اگر کسی کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے مانتے ہیں۔ وجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر ہم کسی کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے مانتے ہیں، اگر کسی کا اقرار کرتے ہیں تو رسول کی وجہ سے کرتے ہیں، اور یاد رکھو اگر ہم کسی کا انکار بھی کرتے ہیں تو رسول کی وجہ سے کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہ دلیل ہے، دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل، اور دلیل یہ ہے، میں اکثر مقامات پہ یہ دلیل دے چکا ہوں کہ یہ دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے کہ یہ فقط آل محمد کو مانتے ہیں، یہ علی کو مانتے ہیں۔ آپ بولو یا نہ بولو، جو میں نے وقت مجھے درکار ہے وہ میں میسج تو دوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہاں بولنا، بھائی بھی عرض کر رہے تھے کہ بولنا عبادت ہے۔ جب آپ گفتگو کرتے ہو، نعرہ لگاتے ہو، صلوات پڑھتے ہو، تو یہ در و دیوار، مساجد ہو، امام بارگاہ ہو، مکانات ہو، وہ گواہ بن جاتی ہیں، اور اس کا اجر و ثواب موت کے بعد پتہ چلے گا جب یہ در و دیوار گواہی دیں گے کہ ذکر محمد و آل محمد میں بیٹھ کے بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہا کہ ہم بھی اگر کسی کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ
ہم فقط محمد و آل محمد کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، تو جو ہے احباب کی ماشاءاللہ تو ایسا نہیں ہے. میں قسم اٹھا کے اب یہ محراب میں بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، امام کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم کسی کو نہیں مانتے، فقط رسول کو مانتے ہیں. اور جسے رسول منوائے ہم اسے مانتے ہیں. یہ تو رسول کی مرضی ہے کہ کسی کو گود میں لے کے منوائے تو ہم اسے مانتے ہیں، کسی کو شانوں میں اٹھا کے منوائے تو ہم وہاں مانتے ہیں، کسی کا بازو پکڑ کے کہے من کن تو مولا فہذا علی مولا ہم اسے مانتے ہیں. یعنی جسے رسول منوائے ہم اسے مانتے ہیں. اور دلیل یہ ہے کہ کب کہا تھا، توجہ فرمائیں گے، کب کہا تھا حسنین نے کہ ہم دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں. ہم نے حسن و حسین کو جوانان جنت کا سردار حسنین کے کہنے پہ نہیں مانا. رسول نے کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کیا کہنے رسول کے کہنے پہ حسنین کو مانا. بھئی سیدہ نے کب کہا تھا کہ میں رسول بذات الرسول ہوں. ہم نے شہزادی کو بذات الرسول بی بی کے کہنے پہ نہیں مانا. رسول نے کہا تھا کہ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو ہم جسے مانتے ہیں رسول کی وجہ سے مانتے ہیں. میں نے کہا کب کہا تھا علی نے کہ جس کے رسول مولا. تو جو فرمائیں گے محترم سننے والے، کب کہا تھا علی نے کہ جس کے رسول مولا اس کا میں علی مولا. اگر رسول پلانوں کا ممبر بنا کے علی کا بازو پکڑ کے کہہ دے من کن تو مولا ہو، تو ہم علی کو مولا رسول کے کہنے پہ مانتے ہیں، علی کے کہنے پہ نہیں مانتے. اور میں قسم اٹھاتا ہوں اگر رسول پلانوں کے ممبر پر علی و اولاد علی کی عظمت و فضیلت کو نہ بیان فرماتے تو ہم کبھی بھی علی ولی اللہ نہ پڑھتے. دیکھو اب لوگ ہم پہ اعتراض کے فقط علی کو مانتے ہیں، یہ فقط علی کو مانتے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے. تو عزیزان گرامی قدر میں کہتا ہوں ہم اپنی مرضی سے کب مانتے ہیں؟ ہم تو اسے مانتے ہیں جسے رسول منواتا ہے. ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں جس کا اعتراف رسول کرواتا ہے. عزیزان گرامی قدر یہی وہ وجہ تھی. یہ تو رسول کی مرضی ہے، جسے وہ کہے گا ہم مانیں گے. کسی کو چادر میں دے کے منوائے، یہ تو کسی کو بستر پہ لٹا کے منوائے، کسی کو آسمان پہ بلا کے اس کی عظمت بیان کرے، کعبہ کو حسین و ادنا کی منزل پہ. یہ تو رسول کی مرضی ہے کہ جس کو جس مقام پہ رکھے. ہم اپنی مرضی سے کسی کو نہیں مانتے، جسے رسول منوائے اس سے مانتے ہیں، اور جسے رسول نہ منوائے اسے ہم نہیں مانتے. گرامی قدر بس یہی میں تمہیداً عرض کرنا، رسول نے اپنی امت کو اندھیرے میں نہیں رکھا، واضح اعلان فرما دیا من مات ولم یعرف امام زمانے کی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر گیا اور اس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ حاصل کی مات میتۃ جاہلیہ، وہ کفر و جہالت کی موت مرا. یعنی اندھیرے میں نہیں رکھا، فرمایا یہ امام ہے کیونکہ رسول کے علم میں تھا کہ ستتغرق امتی، فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. جو فرمائیں گے میرے بعد ستتغرق فی امتی، میری امت کے 73 امت کے 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، مگر ایک ہے جو جنت میں جائے گا. مگر دنیا نے کیا کیا؟ اب 72 فرقوں نے مل کے کہا کہ یہ شیعہ جہنمی ہیں. ذمہ داری سے ہے، کتابوں کے حوالے سے بات کرنے کا آتی، کہا کہ شیعہ جہنم میں جائیں گے. رسول کہہ رہے ہیں 72 جہنمی ہیں، 72 کہہ رہے ہیں ایک جہنمی ہے. بتاؤ رسول، میں تو اسے مانتا ہوں جسے رسول منوائے. اگر رسول ہی کہتے یا جی انت و شیعتک هم الفائزون،
माशाल्लाह माशाल्लाह वो जो फरमाएंगे यानी 72 में के एक को जन्नत में नहीं जाने देते, रसूल 72 को जन्नत में नहीं जाने देते। अपने पास से रसूल भी नहीं कहता, रसूल वही कहता है जो वही कहती है। वो जो फरमाएंगे रसूल वही कहते